نماز کے اندر غلطی سے سجدہ سہو کے 3 سجدے کر لیے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ایک شخص ہے، مثال ہم یوں لے لیتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، دوسری رکعت میں 3 رکعت کی نماز یا 4 رکعت کی نماز میں دوسری رکعت میں التحیات کے لیے بیٹھا، التحیات للہ والصلوات یعنی تشہد پڑھا، پھر اس نے اب تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، لیکن وہ برابر پڑھتا گیا، درود شریف بھی اس نے پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد دعائیں بھی پڑھنی اور سلام پھیر دیا۔ اچانک سے اسے یاد آیا اور وہ تیسری رکعت کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تیسری رکعت اس نے پڑھی، پھر چوتھی پڑھی، پھر آخر میں سجدہ سہو کیا اس نے، لیکن غلطی سے اس نے 3 سجدہ سہو کر لیے۔ اب کیا اس کی نماز ہو گئی یا اس کی نماز نہیں ہوئی، یا اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی، یا ان 3 سجدوں کی وجہ سے اس کی نماز پر کیا اثر پڑا؟ دیکھیے، سجدہ سہو جیسے ہم جانتے ہیں کہ کسی فرض کے اندر دیر کر لینے سے، یعنی آپ نے جس طرح سے مثال کے طور پر یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں، میں اسی لیے اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ مثلا 3 رکعت کی نماز ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، اگر کوئی شخص التحیات کے اندر بیٹھا اور اب اس کو عبدہ رسولہ تک پڑھ کر اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے، لیکن وہ درود شریف میں چلا گیا یا دیر کر لی اس نے، تیسری رکعت کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونا اس کے لیے فرض تھا اور وہ پہلے ہی واجب کو پورا کر رہا تھا، لیکن واجب کے اندر اس نے اتنی دیر کی کہ فرض میں تاخیر ہو گئی، فرض میں دیر ہو گئی، اب اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ یا ایک شخص ہے، یہ تو ہے فرض کے اندر تاخیر، یا ایک شخص ہے کہ اس نے نماز کے اندر کوئی واجب سرے سے چھوڑ دیا، مثلا اس نے پہلی التحیات میں بیٹھنا تھا لیکن وہ نہیں بیٹھا اور تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ لی اس نے، اب اس کے اوپر بھی سجدہ سہو لازم ہے۔ تو دونوں صورتوں میں آپ سمجھ گئے کہ کسی فرض کی تاخیر کی وجہ سے یا کسی واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اب جو مسئلہ شروع میں نے بیان کیا تھا کہ ایک شخص نے اگر 3 سجدے کر لیے تو ان 3 سجدوں کی وجہ سے کیا اس کی نماز ادھوری ہو گئی یا اس کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو دیکھیے، اس صورت میں اس کی نماز ہو چکی ہے، کیونکہ 2 سجدے اس نے کر لیے، اس کی نماز مکمل ہو گئی، تیسرا سجدہ اس کے اوپر معاف ہے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مسئلہ میں نے آپ کو فقہ حنفی کے مطابق بتایا ہے۔ اب جو احباب فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے، ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہ التماس کرتا ہوں اور یہ عاجزانہ عرض ہے ان کی خدمت میں کہ خدا را، اگر آپ جس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، جو بھی طریقہ آپ